أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. صدق اللہ العظیم. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 50 سے چند آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے. جیسا کہ کل کہا گیا کہ اب یہاں سے 16 نبیوں کا تذکرہ ہوگا. اس میں سے 2 نبیوں کا تذکرہ قدر تفصیل سے ہم نے سنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام. 50 نمبر کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ. اس سے پہلی آیت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی گئی اس کا ذکر تھا، اور تورات کی صفت کیا بیان فرمائی تھی؟ فرقان، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی، ضیاء یعنی روشنی، اور ذکر للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت والی کتاب. مشرکین مکہ کو اتنا احساس تو تھا کہ ہمارے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، اس لیے دین کے معاملے میں اور دوسری کچھ باتوں میں ہمیشہ وہ یہودیوں سے رجوع کرتے تھے، یہودیوں سے باتیں پوچھا کرتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہودیوں کے پاس آسمانی کتاب تھی، توریت. تو اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم یہودیوں کو مانتے ہو، یہودیوں کی توریت کو مانتے ہو، تو توریت حق کتاب تھی، سچی کتاب تھی، فرقان تھی، ضیاء و روشنی تھی، ہدی للمتقین تھی. اس سے بڑھ کر تمہارے پاس قرآن کریم ہے، ڈائریکٹ تمہارے پاس قرآن. وَهَذَا ذِكْرٌ، اور یہ ایک بابرکت یاد دہانی ہے، مبارکن بابرکت کتاب ہے، انزلناہ ہم نے اس کو اتارا ہے. تو توریت کا ویلیو تمہارے پاس ہے تو قرآن کا تو اس سے کہیں گنا زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے اتارا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے اتارنے کا مطلب یہ ہوا کہ آسمانی کتابیں اور جس پر اتارا وہ ہمارے نبی ہیں. تو سیدھی لائن کی بات یہ ہے کہ قرآن کو بھی مانو، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کی نبوت کو بھی تسلیم کر لو. اور یہ کتاب تمہارے لیے اعزاز ہے، فخر کی چیز ہے، عزت اور شرف کی چیز ہے، اس کی قدر کرو. افانتم لہ منکرون، تو کیا تم اس کے منکر ہو، یعنی قرآن کو نہیں مانتے ہو، توریت کو مانتے ہو اور قرآن کو نہیں مانتے ہو. یعنی اپنے پاس جو دولت ہے اس کی ویلیو نہیں ہے تمہارے پاس، اور یہودیوں کے پاس جو تھا اس پر تم کو فخر ہے یا اس کو تم مانتے ہو. اور عام طور پر انسانوں کا مزاج ایسا ہی ہے کہ اپنے پاس جو نعمتیں ہوتی ہے اس کی قدردانی کم ہوتی ہے اس کی نگاہ میں. 50,000 والا موبائل ہوگا تو بجائے اس کے کہ 5-10 ہزار والے موبائل والے بھی لوگ ملتے ہیں، ان کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ ان کے پاس تو 15,000 والا ہے، اپنے پاس 50,000 والا ہے. لیکن یہ سیدھے نظر کرے گا 1,80,000 والے کو، یار اس کے پاس جو موبائل ہے نا اس میں تو 2 ڈسپلے ہیں، اور وہ کھایا ہوا ایپل پیچھے لگेला ہو تو ہو اس کے پاس تو یار کھایا ہوا ایپل، تھوڑا کھایا ہوا. تو تورات اس کو مانتے ہیں، اس کا ویلیو ہے. ہماری قوم کے اندر انگریزی کا بہت ویلیو ہے. اگر کسی کے بارے میں کہیں اس کو انگلش آتی ہے، ہاں انگلش آتی ہے، اور کہ یہ حافظ صاحب ہے، اچھا حافظ صاحب ماشاء اللہ.
ابھی تو رمضان ہے اور مجبوری ہے کہ حافظی کے بغیر آپ کی تراویح ہوتی نہیں، تو ابھی تو آپ کے دو ماشاءاللہ یہ حافظ صاحب ہے، باقی 11 مہینے کوئی حافظی کو پہچانتا اس کے سامنے وہ جو فنکشن ہوتے ہیں اسکول والے جو کبھی کبھی کرتے ہیں، جس میں ہمارے سماج کے کچھ لوگ جڑے ہوتے ہیں اور بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کرتے ہیں، تو اس میں اسٹیج پر کس کو بٹھاتے ہیں؟ یہ 12ویں پاس ہے، یہ CA ہیں، یہ وہ صاحب ہے، یہ وہ صاحب ہے، ان کا اکرام کرتے ہیں۔ اس دن 11 مہینوں میں ان سیزن کے اندر حافظ جی کو اسٹیج پر آپ نہیں دیکھیں گے، اور 2-4 کو جو دعوت دے دی جاتی ہے پروقتا، وہ آ کے ٹھوکم ٹھاک کرتے کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تم کو چین جانا پڑے، حضور نے اس زمانے میں فرمایا تھا۔ اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ چین میں اس وقت کون سا علم تھا؟ دنیاوی علم تھا، دنیاوی علم تھا۔ تو حضور کہہ رہے ہیں کہ دنیاوی علم حاصل کرنے چین تک جاؤ۔ پہلی بات تو یہ کہ حدیث جھوٹی ہے، یہ حدیث ہی نہیں ہے، یہ چل پڑی ہے، کسی کا قول ہو سکتا ہے۔ اور حضور تم کو دنیاوی علم حاصل کرنے چین بھیجے تو اپنے صحابہ کو کیوں نہیں بھیجا حضور نے؟ تو اپنے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں انسانوں کو اس کی قدر ہوتی نہیں۔ ہمارے استاد ایک واقعہ سناتے تھے کہ گاؤں کا دیہات کا رہنے والا ایک نوجوان کھیت بیت بیچ کر ماں باپ بھائی بہنوں کی مدد سے ودیش گیا، دوسرے ملک، یوروپ کے کسی ملک میں، اور وہاں سے انگلش سیکھ کر آیا، انگریزی۔ اب کئی سالوں تک وہاں رہا تو گاؤں کی بھاشا بھول گیا، اور پتہ نہیں یہ ٹیشو استعمال کرتے آ جاتا ہے تو اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں، انگریزی آ جاتے ہیں تو وہ ٹیشو والے وہ پانی بھی بیچارے استعمال نہیں کرتے، اس پر اتنا فخر ہماری قوم بھی کرتی ہے۔ سالوں بعد اپنی بستی میں واپس آئے، اب ماں باپ تو وہی بیچارے دیہاتی اور گھر وہ جھوپڑے جیسا، تو وہ بیڈ روم یہاں نہیں ملتا، انگلش ٹوائلٹ نہیں ملتا، تو کھاتلا جو ہوتا ہے نا چارپائی، وہ اس کو رکھ دیا باہر آنگن میں اور کہا کہ یہاں آرام کرو بیٹا، ہم کھیت میں جا کر آتے ہیں۔ اب یہاں آیا تو چاہے وہاں صفائی کرتا ہو روڈ کی یا ٹوائلٹ کی، یہاں آ کے تو برابر بڑا بن کے گھومتا ہے، کوئی بھی آدمی ٹھوکم ٹھاک کرتا ہے، تھوڑے انگلش کے الفاظ بولتا ہے، یوں تھینک یو وغیرہ، یہاں آ کے اپنی بڑائی بتاتا ہے۔ اب یہاں آیا تو بولتے ویدر راس نہیں آ رہا ہے، پیدا یہاں ہوا تھا، بڑا یہاں ہوا، دودھ یہاں کا پیا، پانی یہاں کا پیا، بولا ویدر راس نہیں آ رہا ہے۔ ماں باپ ویدر کو کیا سمجھے بیچارے، تو حضرت بیمار ہو گیا، یہاں بیمار ہوا، کمزوری آ گئی۔ اب ماں باپ کو معلوم کہ ہم تو کھیت میں جا رہے ہیں، تو پانی کا مٹکا گلاس وغیرہ اس کی چارپائی کے نیچے رکھ کر گئے تھے کہ بیچارے کو پیاس لگے، بیٹے کو تو وہاں سے پی۔ اب یہ پڑا ہے، اتنا کمزور ہو گیا کہ اٹھ نہیں سکتا، اور وہ خود پانی لے نہیں سکتا، اور اس پڑوس کے لوگ آتے اس کو پوچھتے، وہ ان کو کیا کہتا، گیو می واٹر۔ اب پڑوسی بھی سب دیہاتی بیچارے، ان کو واٹر کیا معلوم، ایک حکایت سمجھو لیکن سمجھنے والی بات۔ اب یہ واٹر کرتے کرتے پانی تو نیچے ہی تھا، پیاسے مر گیا۔ اس کے اوپر سے ایک کہاوت پھر آئی کہ بھرتا بھرتا دیش ودیش گیا نے سیکھی لاویا وانی یعنی بولنا، بھرتا بھرتا دیش ودیش گیا سیکھی لاویا وانی، واٹر کرتا مری گیا نے کھاتلا نیچے پانی تو نیچے تھا، پانی بولا ہوتا تو کوئی بھی پلا دیتا، لیکن واٹر کا شوق آ گیا تھا تو واٹر میں موٹر ختم ہو گئی، وہ مر گیا۔ تو مشرکین مکہ کا حال یہ تھا، تورات اور بات میں یہودیوں کو پوچھنے جاتے تھے، مدینہ تک اپنے آدمی بھیجتے تھے حضور کو چیلنج کرنے کے لیے کہ ہم کیا پوچھیں ان سے۔ وہ جو سوالات ہے کہ ذوالقرنین کون تھا، روح کیا ہے، وہ یہودیوں نے سکھائے تھے سوالات۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَا، تورات تو تھی ہی تھی اپنے زمانے کی لاجواب کتاب، لیکن یہ قرآن اس سے بڑھ کر اور ڈائریکٹ تمہارے پاس اور برکت والی، انزلنا ہم نے اتاری ہے، سند ہم تک پہنچتی ہے تمہاری، افانتم لہو منکرون، کیا تم اس کا انکار کرو گے؟
لیکن آخر تک ہوا یہ کہ جن کی قسمت میں، جن کی تقدیر میں ایمان نہیں تھا، انہوں نے قرآن کو نہیں مانا۔ اس کے بعد 16 میں سے تیسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ یہاں پر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں، آپ کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، نبیوں کا باپ، چونکہ آپ کی نسل میں آپ کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی نسل میں کئی بنی اسرائیل میں نبی بھیجے گئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہے، ایسی ہستی ہے جس کو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، اور کیا کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، مشرکین مکہ۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی شرک نہیں کیا، لیکن وہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ اور آج بھی دنیا کے 3 بڑے مذہب ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ مسلمان بھی مانتے ہیں، عیسائی لوگ بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، اور یہی وہ تینوں کو ملا کر ایک مذہب لانے کی کوشش میں امریکہ اور اسرائیل اور عرب کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں کہ ابراہیمی ملت، یہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دو، ہم عیسائی نہ رہیں، وہ یہودی نہ رہیں، سب ابراہیمی بن جائے۔ یہ تو ایک بہانہ ہے، اصل مقصد تو یہ ہے کہ جو پابندیاں اور پابندیوں کے ساتھ مسلمان اپنی زندگی گزارتے ہیں، اس سے ایمان والے کیا ہو جاوے، ہٹ جاوے، سب کو آزادی مل جائے۔ جیسے وہ لوگ چاہے عیسائی کہلاتے ہیں لیکن عیسائیت ان کے اندر ہے نہیں، یہودی کہلاتے ہیں، یہودیت ان کے اندر ہے نہیں۔ یہ توریت کے بارے میں لکھا ہے کہ اتنی پاورفل کتاب اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی توریت، ان نالائکوں نے توریت کے اندر ایسا مطلب کہ ایسی بدلی کتاب کو اور ایسی جھوٹی اور عجیب و غریب باتیں توریت کے اندر داخل کی اور عجیب و غریب چیزیں انہوں نے لکھی کہ آدمی نقل کرنا بھی اس کو پسند نہ کرے، لیکن ان کی حقیقت بتلانے کے لیے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے توریت میں اپنے نبیوں پر زنا کاری کی تہمت لگائی۔ توریت کے اندر ان نالائق یہودیوں نے داؤد علیہ السلام پر زنا کاری کی تہمت لگائی، اور دوسرے کئی نبیوں پر زنا کاری کی تہمتیں لگائی کہ وہ شراب پیتے تھے۔ کسی نبی کے بارے میں ایسا لکھا وہ شراب پیتے تھے، پھر شراب کے نشے میں انہوں نے اپنی بیٹیوں سے زنا کاری کی۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے توریت کے اندر پڑھی۔ اس کے مقابلے میں ہمارے پاس کیا ہے؟ قرآن ہے، اور قرآن ایسی کتاب ہے کہ یہ ساری جھوٹی باتیں آنا تو دور، زبر سے پیش کی غلطی بھی امت برداشت نہیں کرتی۔ کل سورہ یاسین کے 2 رکوع پڑھنے کے تھے مجھے تراویح میں، تو آج تک یعنی پہلی رمضان سے کل تک کبھی ڈر نہیں لگا تراویح میں اتنا جتنا کل مجھے ڈر تھا کہ یاسین میں اگر جو بھول گئی میری، تو ہمارے بہت سارے چاچاؤں کو پیچھے یاسین یاد ہے، 6-7 بولیں گے، بھول نکالیں گے، اور اسی گڑبڑ میں میری ایک بھول چلی گئی، پھر سنا جائیں گے کہ قرآن کی حفاظت کا وعدہ کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو ہمارے پاس یہ کتاب ہے، مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تمہارے آدمی پر، قریشی آدمی پر ہم نے کتاب نازل کی، اس کی قدر کر لو۔ اب باری آتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات قرآن میں تقریباً 24 سے 25 صورتوں کے اندر موجود ہیں۔ الگ الگ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے الگ الگ انداز سے الگ الگ واقعات بیان فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اتنا بڑا جو درجہ ملا کہ آپ کو خلیل اللہ کہا گیا، اللہ کا دوست۔ تو خلیل کا میڈل اور لقب ملنے سے پہلے آپ کی آزمائش بھی بہت کڑی ہوئی، تگڑی والی آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی۔ یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے ختنہ کروایا، وہ بھی بڑھاپے کی عمر میں، اپنے بیٹے کی قربانی کی، اپنا وطن چھوڑا، اور بھی کئی آزمائشیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب آزمائشوں میں کامیاب ہوئے تو پھر اللہ نے ان کو امام بنایا۔ تو آپ کو امام، لیڈر، پیشوا، وہ والا جس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ہو، لوگ دل سے مانتے ہو، وہ بننا ہو تو پہلے آپ کو کیا دینی پڑے گی؟ قربانیاں دینی پڑے گی۔ خیر، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم نے اس سے پہلے یعنی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے، حضور سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ہدایت عطا کی۔ یہاں رشد کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہے نبوت،
کہ ہم نے حضور سے پہلے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو نبوت دی تھی. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس کو خوب جانتے تھے. نبوت دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ بھی چیز ہے، کوئی آدمی کما نہیں سکتا نبوت. کتنی بھی عبادت کر لے، مجاہدے کر لے، کوئی نبی خود نہیں بن سکتا. جب اللہ تعالیٰ نبوت عطا کرے تو ہی نبی بن سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی صلاحیتیں چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. ابراہیم کے اندر کیا خوبیاں تھی، کیسا ٹیلنٹ تھا، ہم کو معلوم ہے. تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے، حضور سے پہلے، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے نبوت دی تھی. ابراہیم علیہ السلام عراق کے اندر پیدا ہوئے، ملک عراق. عراق کے اندر ایک قصبہ، ایک بستی تھی، اس کا نام تھا ار. اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. اور اتفاق دیکھیے کہ پوری قوم مورتیوں کی پوجا کرنے والی تھی. اور جن کے گھر میں پیدا ہوئے آپ کے باپ والد، ان کا نام آزر ہے، وہ خود ایک مندر کا مہنت اور پجاری تھا، اور خود بت بناتا تھا اور بیچتا تھا. یعنی یہ تو گھر کی پیدائش تھی معبود. تو ابراہیم علیہ السلام گھر کی کھیتی. بچپن سے ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو، اپنے باپ کو دیکھ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے بچپن سے ہی ان سب چیزوں سے ہم نے نبیوں کو بچایا. نبی معصوم ہوتے ہیں بچپن سے ہی. ایسا کوئی واقعہ ان کی زندگی میں پیش نہیں آتا کہ جن میں بعد میں افسوس کا اظہار کرنا پڑے کہ یار یہ غلط ہو گیا یا ایک بھول ہو گئی یہ نبی سے. آپ ایسا نہیں سنیں. بچپن بھی پاک ہوتا ہے، ان کی جوانی بھی پاک ہوتی ہے، بڑھاپا بھی پاک ہوتا ہے، پوری زندگی ان کی پاک ہوتی ہے. گھر میں ماحول تھا، اور ماحول کا اثر بچوں پر ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. یعنی اس کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ اسلام کو قبول کر لے. لیکن ہوتا کیا ہے، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے ماں باپ یعنی گھر کا ماحول اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں. ہمارے گھروں میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں فطرت کے ساتھ، اسلام قبول کرنے کی صلاحیت کے ساتھ، لیکن جیسے 1 سال 1.5 سال کا ہوتا ہے تو باپ یہودی قط کروا دیتا ہے، بال عیسائی قط کروا دیتا ہے. یہ ماں باپ ان کو یہودی اور نصرانی بناتے ہیں. پیدا تو بچہ مسلمان ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ بچپن سے سکھاتے ہیں کہ بال ایسے کٹوانے ہیں، لباس یہ والا پہننا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو ماحول ملا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ماحول کی گندگی سے آپ کو بچایا. بڑے ہوئے، آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا. سب سے پہلے آپ نے اپنی دعوت کی شروعات اپنے گھر سے کی، اپنے باپ سے کی. اپنے گھر سے، اپنے باپ سے شروعات. اور یہ مہنت اور پجاری آدمی تھا. باپ اگر یہ ہدایت پر آ جاوے تو اس کے ہاتھ نیچے والے آسانی سے ہدایت کو قبول کر لیں. اور دعوت کا اصول بھی یہ ہے کہ شروعات اپنے گھر سے ہو. بہت سارے ساتھی ہیں اپنی اولاد سے بے فکر ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اپنی لڑکیوں سے بے فکر، اندھا دھند دعوت میں گھوم رہے ہیں، لیکن گھروں کا کوئی حال چال ان کو معلوم نہیں ہے. برا لگے تو لگے اپنی جگہ، لیکن ایسا ہے. قرآن کیا کہتا ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. حضور اپنے قریبی گھر والوں کو ڈراؤ. شروعات اپنے گھر والوں سے کرو. شروعات اپنے، ڈرانے کا طریقہ بہترین ہونا چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا. سورہ مریم پارہ نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا کچھ نقشہ بیان کیا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ. اپنے باپ سے، اپنی قوم سے، اپنے باپ سے کہا، ابا جی کیسی چیزوں کی آپ پوجا کرتے ہیں، خود تو بناتے ہو ان کو. تمہارے معبود کا ناک نقشہ تم خود بناتے. ناک پسند نہیں آئے تو توڑ کر دوسرا بناتے تم. کان پسند نہیں آئے تو دوسرا بناتے. پھر اس کو اپنا معبود کیسے سمجھتے تم؟ اس کی پوجا کیوں کرتے؟ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابا جی ایسی چیز کی پوجا کرتے ہو جو نہ سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے، نہ کبھی آپ کو کام آ سکتی ہے.
یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، ابا جان یہ تو سب شیطانی کام ہے اور تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ اپنے رب کا نافرمان تھا۔ سمجھایا باپ۔ اب وہاں کا جو ماحول تھا اس میں کبھی انہوں نے مورتی پوجا کے خلاف کوئی آواز سنی نہیں تھی، پوری بستی مورتی پوجا میں مبتلا تھی، اور اچانک سے ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی تو ان کے باپ جو تھے آزر وہ غصے میں آ گئے اور کیا کہا کہ تو ہمارے معبودوں سے بیزار ہے، یعنی ہم جن کی پوجا کرتے ان کو اپنا معبود نہیں سمجھتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، تو باپ نے کیا کہا، یا تو ہمارے معبودوں کو اپنا معبود مان لیں یا میں تجھے سنسار کر دوں گا، مار دوں گا۔ باپ نے دھمکی دی۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اخلاق بتلائے، کہا کہ ابا جی دیکھو میرے پاس وحی آتی ہے اور وہ سچ ہے، اور آپ جن کی پوجا کر رہے ہو وہ غلط ہے، اور اگر آپ نے میری بات نہیں مانی تو ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں گھر چھوڑ کر، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہی چارہ تھا۔ باپ نے ماننے کی دھمکی دی ہے، تب گھر چھوڑنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، کہا کہ میں جا رہا ہوں، اور جاتے جاتے بھی کہا کہ میں تمہارے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، استغفار کروں گا، ساستغفر لک ربی، میرا رب بڑا مہربان ہے، تم غلطی پر ہو تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ اس وقت تک ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ بات واضح نہیں ہوئی تھی کہ ان کے باپ کی موت بھی کفر کی حالت میں ہوگی، شرک کی حالت میں ہوگی، اس لیے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا، ورنہ جن کی موت کفر اور شرک کی حالت پر آوے ان کے لیے استغفار جائز نہیں ہے۔ قرآن نے اس کو 11ویں پارے میں بیان فرمایا، سورہ توبہ کے۔ خیر، باپ نے دعوت قبول نہیں کی تو ابراہیم علیہ السلام نے اب قوم کو اپنی دعوت کا ٹارگیٹ بنایا، گھر سے باہر نکل کر قوم کو دعوت دی۔ اب ان لوگوں کے لیے تو بالکل یہ انوکھی بات تھی کہ کئی سالوں سے بلکہ کئی پشتوں سے جو کام کرتے آ رہے ہیں، جن کو اپنا معبود سمجھ رہے ہیں، ان کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت، یہ بالکل انوکھی دعوت تھی ان کے سامنے۔ اس کا کچھ نقشہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے، اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، جب ابراہیم نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن پر تم جمے بیٹھے ہو، یہ کیا پتھر کی مورتیاں، لکڑوں کی مورتیاں تم نے بنا رکھی ہے اور اس سے مانگتے ہو۔ اب قوم کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی ان کی عبادت کی، ان کی پوجا کی کوئی سند نہیں، ایک ہی دلیل جاہلوں کے پاس ہوتی ہے، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور جو باپ دادا نے کیا ہم وہ کر رہے ہیں، یہ ہماری دلیل۔ اس لیے میں نے کہا بھائی ختم، باپ دادا کے زمانے سے چلا رہے، ختم۔ تاجیے تو 100 سال سے میں تاجیے چل رہے ہیں، دلیل کچھ نہیں، 100 سال سے چل رہے ہیں بس۔ جاہلوں کے پاس کوئی دلیل ہوتی تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہمارے باپ دادا پوجا کر رہے تھے، ہم بھی کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک تم اور تمہارے باپ دادا ایک کھلی گمراہی میں مبتلا رہے، ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل نہیں اور یہ کسی اینگل سے معبود ہو نہیں سکتے، تو تم تو بیوقوفی کر ہی رہے ہو، اور تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے باپ دادا بھی یہی کام کرتے تھے، تو وہ بھی بیوقوف تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہہ دیا، قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، قوم نے کہا کیا تم ہمارے پاس سچی بات لائے ہو یا تم مذاق کر رہے ہو؟ یعنی ان کو تو انوکھا لگا ابراہیم علیہ السلام کی زبان ایک اللہ کی عبادت کی دعوت سن کر، تو وہ کیا سمجھے کہ شاید ابراہیم ہمارے ساتھ دل لگی کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، ورنہ پجاری کا بیٹا اور مورتیوں کو نہ مانے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اس کی تو لمبی چوٹی ہونی چاہیے دوسری۔ تو وہ سمجھے ابراہیم ہمارے ساتھ ذرا دل لگی کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، تو کہا کہ تم یوں ہی ہمارے ساتھ دل لگی کر رہے ہو کہ سیریس ہو اس مسئلے میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت پیش کر دی، قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہم وانا علی ذلکم من الشاہدین، بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے،
میں مذاق نہیں کر رہا، میں سیریس کہہ رہا ہوں. تم جس کو اپنا معبود اور رب سمجھتے ہو وہ تمہارا رب نہیں ہے. تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. جب آسمان زمین اور ساری چیزوں کو پیدا کیا تو جن پتھروں سے تم نے یہ بت بنائے ان کو بھی کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. پتھر کس نے بنائے تھے؟ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس بات کی گواہی دینے والا کہ یہ سب اللہ نے پیدا کیا اور وہ تمہارا رب ہے. رب کا لفظ اس لیے استعمال کیا، الہ بھی کہہ سکتے تھے لیکن رب کا لفظ استعمال کیا. رب کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر پالنے کی صلاحیت. اللہ تعالیٰ ہم کو پال رہا ہے بچپن سے لے کر 55 تک، مرنے تک ہماری ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں، اس لیے ہم رب کہتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. تو ان کو حقیقت سمجھا دی کہ تمہارا حقیقی معبود تو اللہ ہے. آگے کیا کہا؟ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. ابراہیم علیہ السلام نے آہستہ سے ایک بات کہی کہ خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک تدبیر کروں گا جب کہ تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے. یعنی میں بتاتا ہوں بتوں. مفسرین کہتے ہیں کہ آہستہ بولے تھے، کچھ لوگوں نے سنا، اکثر قوم نے سنا نہیں کہ ابراہیم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ کچھ کرنے کا کہا ہے. ہماری زبان میں کہا کہ میں بتاتا ہوں پھر ان کو. تھوڑوں نے سنا، اور جنہوں نے سنا انہوں نے اس بات کو سیریس نہیں لیا. اس لیے نہیں لیا کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ اکیلا ابراہیم ہے، یہ اکیلا کیا کر سکتا ہے. ہم پوری قوم ہے، پوری بستی ہے، یہ ہمارے معبودوں کا کیا بگاڑ سکتا ہے. ہم سب سے ڈر تو لگے گا کہ نہیں اس کو. اس لیے انہوں نے بھی اس کو دھیان کو لیا نہیں. بات آئی گئی ہو گئی، اور سال میں ان کے وہاں ایک میلہ لگتا تھا جس میں پوری قوم جاتی تھی. تفسیر کی کتابوں میں مختلف چیزیں لکھی ہیں. ایک چیز یہ لکھی ہے کہ میلے میں جانے سے پہلے اپنی مورتیوں کے سامنے، بتوں کے سامنے، معبودوں کے سامنے کھانے رکھتے تھے اچھے سے اچھے، اور میلے سے واپس آ کر پہلے بت کدے میں جاتے تھے جہاں یہ معبود رکھے گئے تھے وہاں، اور آنے کے بعد پہلے سجدہ کرتے تھے، پوجا کرتے تھے. اس کے بعد وہ کھانا یہ لوگ خود کھاتے تھے. تو ایک مرتبہ میلے کا دن تھا، کھانے رکھ کر یہ لوگ میلے میں گئے بستی سے دور. یہ بھی آتا ہے کہ آزر نے، یعنی ابراہیم کے والد نے ان سے کہا کہ چلو تم بھی میلے میں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے نہیں آنا ہے، طبیعت ٹھیک نہیں. وہ چیز آگے آئے گی، اور دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے میں نہیں آتا. اب قوم گئی، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. بس اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ابراہیم علیہ السلام نے سب بتوں کے ٹکڑے کر دیے سوائے ان کے ایک بڑے کے، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں. جتنے معبود رکھے تھے سب توڑ دیے. ایک بڑا بت تھا، بڑی مورتی. اب یا تو وہ جسم میں بڑا ہو، بڑا بنایا ہوگا، جیسے اب 8-8 10-10 فٹ کے بھی آ رہے ہیں تو ایسا بڑا ہو، یا پھر اس کو وہ لوگ بڑا سمجھتے ہو، جسم میں تو چھوٹا ہو لیکن اس کو بڑا سمجھتے ہو. اس کو چھوڑ دیا، اور کلہاڑی جس سے سب کو مار پیٹ کی تھی، لولے لنجے کر دیے تھے، وہ اس بڑے کے کندھے پر لٹکا دی. اور یہ ترتیب اس لیے اختیار فرمائی کہ آنے کے بعد لوگ اس کی طرف رجوع کریں. بھائی ثبوت، ایویڈنس جس کے گھر سے ملیں گے اس پر الزام آئے گا. کلہاڑی اس نے کندھے پر لٹکائی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ جان بوجھ کر کیا. وہ چاہتے تھے کہ مجمع کے سامنے مجھے کچھ تقریر کرنے کا موقع ملے. حالانکہ یہ کام بہت رسکی تھا، لیکن نبی تھے، نبی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. اور جان بوجھ کر یہ سسٹم ابراہیم علیہ السلام نے سیٹ کیا کہ ایک کو چھوڑ دیتے. پہلے ان کے پاس جائیں گے، اور ظاہری بات ہے تو کہیں بولے گا نہیں، تو بات سیدھی آئے گی میری طرف. اور جب سب آئیں گے تو دعوت رکھنے کا بیسٹ موقع مجھے مل جائے گا اپنی بات رکھنے کا. اب یہ لوگ میلے سے واپس آئے اور حال دیکھا اپنے معبودوں کا. کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا پیر توڑ دیا، کوئی منہ کے بل نیچے گرا ہے. ایک دم حیران رہ گئے. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. انہوں نے کہا کہ کس نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا، بے شک وہ بڑا ظالم ہے. یعنی سب کو معلوم نہیں تھا کہ ابراہیم نے ایسا کچھ کہا تھا کہ میں کرتا ہوں ان کا کچھ. اس لیے جن کو معلوم نہیں تھا ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا. اس لیے انہوں نے سوال کیا کہ ایسا کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ. انہ لمن الظالمین،
ایسی بے ادبی گستاخی کرنے والا بے شک بڑا ظالم ہے. اب وہ جو چند لوگوں نے سنا تھا اس وقت ان کو یاد آیا. بہت مدت پہلے ابراہیم بڑبڑا رہا تھا کہ ان کا تو میں کبھی کرتا ہوں بتوں کا. ان کو یاد آیا. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ہمارے معبودوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا, اس کا نام ابراہیم ہے. شاید یہ کام اس کا لگ رہا ہے. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. لوگوں نے کہا کہ اس کو سب کے سامنے حاضر کرو تاکہ وہ دیکھیں. سرداروں نے کہا, نمرود بادشاہ تھا اس وقت, تو لوگوں نے کہا کہ وہ ابراہیم جس کو کہتے, ابراہیم جس کا نام ہے اس کو لاؤ. تو سب اس کو دیکھے کہ یہ کون ہے, اور اس کے پاس اقرار بھی تو کروائیں. بادشاہ کے پاس لے جانے سے پہلے اقرار, کیونکہ پجاری کا بیٹا ہے تو یہ بھی تو بڑا آدمی ہوا, کوئی معمولی ہے نہیں, تو ثبوت بھی تو چاہیے. سب کے سامنے لاؤ, اقرار کراویں, سب گواہ بنے, پھر بادشاہ کے پاس لے جائیں گے, وہاں گواہی دیں گے کہ اس نے اقبال جرم کر لیا ہے. بلائے گئے ابراہیم علیہ السلام کو. قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم. انہوں نے کہا کہ ابراہیم کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے ایسا کیا, ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے ایسا کیا. اب جواب دیکھیے. قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. ابراہیم علیہ السلام کو تو موقع چاہیے تھا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلکہ ان کے اس بڑے نے ایسا کیا ہے. وہ جو بڑا جس کو صحیح سالم چھوڑ دیا تھا اس کے بعد کہا کہ اس نے کیا, دیکھو کلہاڑی بھی اس کے کندھے پر ہے. فاسألوہم, ان سے پوچھو, ان کانوا ینطقون, یعنی جن کو مار پڑی ہے ان سے پوچھو, تمہارا یہ حال اس نے کیا نا. اب یہاں جو قرات ہے قال بل فعلہ, اگر یہاں اسٹاپ کرتے ہیں, آیت کرتے ہیں, تو یہ بہت تکنیکی جواب ہے ابراہیم علیہ السلام. ایک تو جھوٹ نہیں بولنا ہے کیونکہ توراۃ ابراہیم میں ہے. تکنیکی جواب اس طور پر ہے, اس کو بولتے ہیں توریہ. توریہ میں کیا ہوتا ہے کہ ایسی بات بولنا جس میں حقیقت چھپی رہے اور سامنے والا ظاہری الفاظ کے مطابق سمجھے کہ ایسا ہے لیکن بات کچھ اور ہو اندر. مثال کے طور پر ہجرت کا واقعہ ہم سنتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور آپ دونوں جب غائب ہوئے مکہ سے تو انعام رکھا گیا تھا کہ جو بھی پکڑ کر لائے گا 100 اونٹ دیے جائیں گے, 300 اونٹ دیے جائیں گے. تو آپ کو تلاش کرنے کے لیے بہت سارے لوگ نکلے تھے. تو صدیق اکبر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک بستی کے پاس سے ہوا. اس بستی کا ایک آدمی صدیق اکبر کو جانتا تھا, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانتا تھا. تو اس کو ایسا لگا کہ ابو بکر ہے تو ساتھ والے کون ہو سکتے ہیں, یہی محمد ہے. تو اس نے ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر یہ کون ہے. اب جواب سنیے, جھوٹ بھی نہیں بولنا ہے, توریہ کرنا ہے. تو کیا جواب دیا, رجل یہدینی السبیل, یہ ایک آدمی ہے جو مجھے راستہ بتا رہے ہیں. رجل ایک آدمی ہے, یہدینی السبیل جو مجھے راستہ دکھا رہے ہیں. تو وہ کیا سمجھا کہ یہ ابو بکر کا کوئی گائیڈ ہے, راستہ بتانے والا گائیڈ. اور صدیق اکبر کیا کہنا چاہتے تھے کہ یہ وہ آدمی ہے جو مجھے ہدایت کا راستہ بتا رہے ہیں حضور. تو جھوٹ بھی نہیں ہوا اور اس آدمی کے سامنے حقیقت بھی چھپی رہی, کھلی نہیں. ایک اور مثال, علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مفتی سعید صاحب نے لکھا ہے کہ ان کی مجلس میں شیعہ لوگ بھی تھے اور سنی لوگ بھی تھے. سنی یعنی ہم. ابھی اس مسئلے میں امت الجھی ہے کہ ایران کی طرف رہے کہ پھر یہ جو ہو رہا برابر ہو رہا نہیں ہو رہا. علماء بھی دو جماعتیں ہو رہی ہیں. میں اپنا موقف اپنے تو کیا حیثیت رکھتے, لیکن ایک بات ہے کہ اس لڑائی سے ہم کو تو صرف مزے لینے کے ہیں, کوئی ٹینشن نہیں لینا ہے. ہماری زبان میں کہ کاری مرے کہ کابڑی مرے, آپڑو فائدہ چاہو. سمجھ میں آتی ہے بات. نہ اسرائیل اور امریکہ ہمارا ہے نہ ایران ہمارا ہے. وہ ہم دھوکے میں ہی ایران کے بارے میں, حقیقت لاکھوں لوگوں کو, لاکھوں سنی مسلمان بچوں عورتوں کو یہ لوگ مار چکے ہیں.
بلکہ علماء فرماتے کہ جتنا اسرائیل نے اب تک مسلمانوں کو نہیں مارا نا، اتنا ان لوگوں نے مارا ہے مسلمان ایران والوں. ابھی صرف مزے لینے کی، اللہ تعالیٰ اور بھڑکاوے آگ اور دونوں کمزور ہو جائے لڑکے اور ہم سلامت رہے، یہ بھی ہمارے لیے فائدہ ہے. تو ہاں، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں شیعہ سنی دونوں طرح کے لوگ بیٹھے تھے. سنی ہمارا ماننا یہ ہے کہ صحابہ میں سب سے افضل کون؟ ابو بکر، سب سے پہلے نمبر پر ابو بکر. اور شیعہ لوگوں کا ماننا کون؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ تو کیسے کیسے الزام لگاتے ہیں کہ خلافت کے حقدار بھی علی تھے، عمر نے اور ابو بکر نے ظلم کر کے حضرت علی کا حق مارا، نعوذ باللہ. تو کسی نے ابن جوزی سے پوچھ لیا کہ صحابہ میں افضل کون، ابو بکر کہ علی؟ اور ابن جوزی ایسی شخصیت تھے کہ دونوں طبقے ان کو مانتے تھے. اب جواب ایسا دینا ہے کہ نہ ان کو برا لگے نہ ان کو برا لگے. کتنا پرفیکٹ جواب دیا. افضل الصحابتی من کان بنتہ فی بیتہ، کہ صحابہ میں سب سے زیادہ افضل وہ ہے جس کی بیٹی ان کے گھر میں ہے. یہ جواب، صحابہ میں سب سے افضل وہ ہے جس کی بیٹی ان کے گھر میں ہے. تو سنی جو تھے نا وہ خوش ہو گئے کہ دیکھو صدیق اکبر کے بارے میں کہہ رہے، ابو بکر کے بارے میں کہ یہ سب سے افضل، کیونکہ ابو بکر کی بیٹی عائشہ حضور کے گھر میں ہے. اور شیعہ بھی خوش ہو گئے کہ دیکھو حضرت علی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کیسے کہ حضور کی بیٹی علی کے گھر میں ہے. دونوں جماعت ہیں. حکمت دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا. افضل الصحابتی من کان بنتہ فی بیتہ، صحابہ میں سب سے افضل وہ جس کی بیٹی ان کے گھر میں ہے یا ان کے گھر میں تھی. تو صدیق اکبر کی بیٹی حضور کے گھر میں تھی اور حضور کی بیٹی حضرت علی کے گھر میں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ. اس طریقے سے جواب. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کے سامنے جو جواب دیا وہ ٹیکنیکی، قال بل فعل، ارے یہ بڑا ہے نا اس نے کیا ہے، دیکھو کلہاڑی بھی کندھے پر ہے. اب اس سے پوچھو، جن کو مار پڑی ان سے پوچھو کہ ہاتھ پیر کس نے توڑ دیے. ان کانو ینطقون، اگر وہ بولتے ہو. اب ان کو معلوم تھا کہ یہ بولتے ہیں. اب یہ کہنے جاوے کہ ابراہیم یہ بولتے نہیں، تو ابراہیم علیہ السلام پھر ایک اور چوکا لگا دے کہ بولتے نہیں تو تمہارے معبود کیسے تھے. اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لاجواب کر دیا. بہرحال وقت ہو رہا ہے، یہاں سے انشاءاللہ آئندہ کل صبح دوسری پر